بسم اللہ الرحمن الرحیم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اگر تم کفر کرو گے، یعنی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، اگر ان کا انکار کرو گے تو یقیناً اللہ تو تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کچھ نعمت عطا کر دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا رویہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب احسان فراموش، کہ چاہے انسان کی احسان فراموشی کی جائے اس کو بھی برا لگتا ہے۔ مثلا آپ کسی کے برے وقت میں کام آئے، آپ کے پاس آئے، آپ ذرا تصور کریں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں تو پلیز آپ ہیلپ کر دیں، پلیز کر دیں، پلیز کر دیں، پلیز کر دیں، بار بار کہتا رہے، صبح آئے شام کو آئے، صبح آئے شام کو آئے، آخر آپ اس کی ہیلپ کر دیں، اور جب آپ ہیلپ کر دیں اگلے دن وہ آپ کو گزرتا ہوا نظر آئے، آپ کو دیکھے لفٹ ہی نہ کرائے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار یہ بندہ جو کل مجھے بار بار کر رہا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے کرتے کہ جب انسان پر کوئی سختی آتی ہے تو پھر وہ بڑا پلٹتا ہے، اور جب میں دے دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، اور ایسے بھولتا ہے کہ جیسے پہلے پکارا ہی نہیں تھا، اور اللہ کے لیے اللہ جیسے بنانے لگتا ہے، یعنی جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ مقام اوروں کو دے دیتا ہے۔ اللہ جیسے، انداد ند کی جمع ہے، یعنی شبیہ، یعنی برابری کا، اللہ جیسا اوروں کو بنانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ، اب یہ بڑا عجیب ہے، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سے نعمت لی، اللہ نے رزق دیا، اس رزق سے، اس نعمت سے اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ کام کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑے مزے لے لو، یقیناً تم تو جہنمیوں میں سے ہو۔ یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، اپنے کفر کے مزے لے لے تو یقیناً جہنمیوں میں سے، یعنی جس کا یہ رویہ ہے وہ جہنمیوں میں سے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ جس کا بیان آ رہا ہے، یعنی یہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کے لمحوں میں سجدے کرتا ہے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ ہمارے دلوں سے آخرت کا ڈر نکال دی، ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا ڈر آخرت کا۔ ابھی سنیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے
کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان باتوں کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے۔ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس سے بہتر کیا سمجھ میں آئے؟ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے۔ صدق اللہ العلی